بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ المولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الہجرت افضل یا رسول اللہ قال ان تہجر ما کرہ ربک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہترین پارٹ جس کا تذکرہ کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے ہجرت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی وطن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش مکے والوں نے جب بہت زیادہ ستایا، اور یوں کہہ لیجئے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا اور طرح طرح کی لوگ پلاننگ کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکمتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر جانے کا حکم دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ چھوڑ کر مدینے کے جانب چلے گئے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے استقبال کا پرزور انتظام کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرزور استقبال کیا، گویا کہ وہاں پہ خوشی کی لہر تھی، سارے کے سارے لوگ جشن منا رہے تھے، سارے کے سارے لوگ خوشیوں میں جھوم رہے تھے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں، آج وہ مدینے کی گلیوں میں تشریف لا رہے ہیں، مدینے کی وادیوں میں تشریف لا رہے ہیں، بچیاں گا رہی ہیں، نغمات گا رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور گویا کہ اس نقشے کو یوں کھینچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنے کی کیفیت تھی، خوشی میں بچیوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 14ویں کا چاند ہمارے درمیان طلوع ہو کر کے آ گیا، 14ویں کا چاند۔ بہرحال سارے کے سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور سارے کے سارے لوگوں نے استقبال کیا، اور استقبال میں سب کے سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے لگے۔ اسی میں ایک نوجوان نہایت ہی ہٹا گٹا طاقتور ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، جن کا نام تھا طلحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کے قریب بیٹھ گئے اور فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہو، حل انت محمد، کیا آپ کا نام محمد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ کیا آپ مکے سے آئے ہو؟ ہاں مکے سے آئے ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، مکے سے، آپ ہی اللہ کے رسول ہے؟ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، حضرت طلحہ نے پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کہا اے اللہ کے نبی یہ سارے لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، یہ لوگوں کا بڑا جمگھٹا لگا ہوا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سارے مجمع کے اندر سب سے پہلا میں ہوں جو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا،
انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ایک بات کی اور میں گارنٹی دیتا ہوں یا ایک بات کی اور میں ضمانت دیتا ہوں، ما تأمرنی، جو آپ حکم دیں گے میں وہ کروں گا۔ آج سے میں جو بھی زندگی گزارا، زندگی کے اندر جتنی بھی لاپرواہیاں ہو گئیں، نہ جانے کیسی ہماری زندگی گزری ہے، لیکن آج جب ہم نے آپ کا دامن تھام لیا ہے، جب آج ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اے محمد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ما تأمرنی افعل، کہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ وما تنہانی، اور آپ جس سے ہمیں روکیں گے میں رک جاؤں گا، آپ جس سے ہمیں روکیں گے میں رک جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں واقعتاً آپ ویسا ہی کریں گے جو میں کہوں گا، اور آپ ان چیزوں سے رک جائیں گے جو میں جن چیزوں سے میں روکوں گا۔ اے اللہ کے نبی، حضرت طلحہ نے فرمایا کہ ہاں میرا یہ وعدہ ہے، میں ایسا ہی ہمیشہ اب میری پوری کی پوری زندگی گویا کہ آپ کے حوالے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ جو کریں گے کہیں گے میں وہ کروں گا، اور جس سے آپ روکیں گے میں رک جاؤں گا، ایک کام کرو، جاؤ اپنے باپ کا سر لے کر کے آؤ۔ ننگی تلوار لے کر کے تو آئے ہی تھے، تمہارا باپ ابھی ایمان نہیں لایا ہے، جاؤ تم اپنے باپ کا سر لے کر کے آؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور یوں گئے اور یوں باپ کا سر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بڑھے اور ان کا کپڑا پکڑ لیا، گویا کہ ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا طلحہ میں مدینے کے اندر جوڑنے کے لیے لوگوں کو آیا ہوں، لوگوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یوں ہی میری زبان سے نکل گئی، میری زبان سے تو نے اس کو کر گزرا، میں تو یوں ہی تجھے آزما رہا تھا، تیرا امتحان لے رہا تھا اور تو نے اس کو پورا کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد، جب ہم نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، اور جس سے آپ روکیں گے میں روکوں گا، میں اپنے بات میں پکا ہوں، میں قسم حلف لے کر کے کہتا ہوں، ابھی بھی یہی میرا دعویٰ ہے، ابھی بھی یہی میرا یقین ہے کہ ما تأمرنی افعل، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا۔ بہرحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب کلمہ پڑھ لیا تو اب اٹھنا بیٹھنا سارا کا سارا کاروبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہونے لگا۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، ادھر ادھر دیکھا کہ طلحہ مجلس میں موجود نہیں ہے۔ ان کی ایک جگہ خاص ہوا کرتی تھی، ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب پابندی سے مسجد آتے ہیں تو ان کی ایک جگہ خاص ہو جاتی ہے، یعنی وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم ادھر ہی بیٹھیں، امام صاحب کے دائیں جانب رہیں یا امام صاحب کے بائیں جانب رہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی جگہ ان کی متعین، گویا کہ اتنی پہچان بن جاتی ہے کہ فلاں کو کھوج رہے ہو، ہاں عصر کے وقت جانا، وہ کھمبا کے پاس ایک کرسی لگی ہوگی یا کھمبا کے پاس وہ جو ہوں گے وہی فلاں آدمی ہے، ایسی بھی پہچان بن جاتی ہے۔ بہرحال طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ وہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دن نہیں ہے، ظہر عصر مغرب عشاء گزر گیا، طلحہ نماز میں نہیں، پھر دوسرے دن دیکھا، دوسرے دن بھی یہی حال ہے، طلحہ موجود نہیں، تیسرے دن دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں مہمانی میں چلے گئے ہوں یا کسی تجارت کے غرض سے دور چلے گئے ہوں، کسی کاروبار میں چلے گئے ہوں۔ جب 3 روز گزر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے اعلان کیا این طلحہ هل انتم تعرفون، تم لوگ جانتے ہو کہ طلحہ کہاں ہے؟ کئی دنوں سے میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارے نمازوں کو نہیں چھوڑا کرتا تھا، مجلسوں میں ہمیشہ موجود رہا کرتا تھا، دعا کی مجلس ہو، تلاوت قرآن کی مجلس ہو، غرض جو بھی محفلیں قائم ہوا کرتی تھی طلحہ کی اپستھتی اس میں ضرور ہوا کرتی تھی، لیکن کئی دنوں سے ایسا ہو رہا ہے میں طلحہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، این طلحہ۔ تو ایک سے کہا، ان کا گھر چونکہ مسجد سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو ایک نے کہا جو اسی کے محلے کا ہوا کرتے تھے، کہا کہ وہ تو بہت زیادہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بھائی ایک آدمی بیمار ہے، تم میں سے کسی نے ہمیں اطلاع تک نہیں دی۔ سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے صحابہ کو کھڑا کیا، اعلان کیا کہ کون کون ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا طلحہ کی عیادت کے لیے، ان کی عیادت کے لیے، ان کی خبر پرسی کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے کون جانا چاہتا ہے؟ صحابہ اکرام کا جمگھٹا، چند صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ دیکھا کہ جب طلحہ کے گھر پہنچے 3 کلومیٹر کا فاصلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے میں سواری کا نظم نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے دیکھا کہ طلحہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو چیک کیا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور گھر والوں کو بلا کر کے کہا کہ یہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، امید ہے
کہ شاید آج رات ان کا انتقال ہو جائے، لیکن گھر والوں سننا، طلحہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، جس سے آپ روکیں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ طلحہ کا ہو سکتا ہے کہ آج انتقال ہو جائے، جب ان کا انتقال ہو جائے مجھے خبر ضرور کرنا، میں جو یہ میری چادر ہے ان کی کفن ہوگی، ان کے قبر کو تیار میں کروں گا، ان کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا، ان کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا، اور تجہیز و تکفین کے جو لوازمات ہیں انشاءاللہ میں اس کو ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ جو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے شاید مسجد تک نہ پہنچے ہوں گے کہ طلحہ کی آنکھ کھلی، انہیں ہوش آیا، اور جو ہی انہیں ہوش آیا کتابوں میں لکھا ہے این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا جملہ جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلا این محمد۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، جب اس کو ہوش آتی ہے، جب ان کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، تب اس وقت ان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، اگر بھوک لگی ہو تو کھانے کی تلاش ہے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر نبی کی محبت تمہارے دل میں ہے تب تم مومن کامل ہو۔ شاید یہ فرمان حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرایا ہوگا۔ حضرت طلحہ نے فرمایا اے محمد مجھے بھوک کی شدت نہیں ہے، مجھے پیاس کا تقاضا نہیں ہے، مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ ہمارے محمد کیسے ہیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی کیا حالت ہے، وہ کیسے ہیں؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ ہاں ابھی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خبر گیری کر کے گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلحہ کی حالت بہت خراب ہے، آج ہو سکتا ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما کر کے گئے کہ اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے تو یہ چادر میری جو چادر ہے یہ طلحہ کا کفن ہوا کرے گی، ان کے لیے قبر میں تیار کروں گا، طلحہ کی نماز جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا، ان کے لیے دعائیں بھی میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سر کو جھکایا اور ایک ٹھنڈی سانس لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو تو ان کے سماج کا یا ان کے معاشرے کا جو بزرگ آدمی ہو وہ ان کی جنازہ کی نماز پڑھائے، اس کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرے، لیکن یہ کیسی فرمائش ہے؟ ایک طرف نبی کی محبت ہے اور آج انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو بات پرفیکٹ ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، گھر والوں کو بھی یقین ہو گیا، وہ رونا دھونا ان کا چالو ہے۔ حضرت طلحہ یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خبر نہ کرنا، تم میں سے کوئی میرے کفن کا انتظام کر دینا، کوئی قبر تیار کر دینا، کوئی قبر اتار دینا، اور کوئی ہو سکے تو جنازہ پڑھا دینا۔ یہ کیسی فرمائش ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی میری خواہش ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے پیچھے کا راز یہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بے چین۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے یا ماں جس طریقے سے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر تو چلے گئے، لیکن اب پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے، بے قرار۔ وہ زمانہ فون کا تو نہیں تھا کہ فون آ جائے یا کسی کے ذریعے سے خبر ہو جائے، اور ادھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کہ اللہ کے نبی کو نہ بلانا، تو ان کا بھی ماننا ضروری تھا، بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی خبر ہے طلحہ کی؟ چلو ان کی تیمارداری کے لیے چلے، ان کی خبر گیری کے لیے۔ وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کیا حال ہے طلحہ کا؟ تو اس جگہ کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو رات میں انتقال ہو گیا، اور اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن بھی ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے کہ بھائی ہم نے کہہ کر کے آیا تھا کہ اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں ان کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، ان کے کفن کا کپڑا میری یہ چادر ہوگی، آخر تم لوگوں نے کیوں نہیں خبر کی؟
تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہم نے ارادہ کیا جب طلحہ کا انتقال ہوا، جب آپ آ چکے تھے وہاں سے طلحہ کو ہوش آیا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اگر میرا رات میں انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کو نہ بلانا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ طلحہ کو یہ گوارا ہے کہ طلحہ کی نماز جنازہ کوئی پڑھا دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی آئے اور اتنا لمبا سفر کرنے میں کوئی پتھر نبی کے پیر میں چبھ جائے، کوئی کانٹا نبی کے پیر میں چبھ جائے۔ ویسے ہی آب و ہوا خراب چل رہی ہے، ویسے ہی لوگ دشمنی پہ اتارو ہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی جب رات میں تشریف لائے تو ان کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی ان کی جان کے پیچھے نہ پڑ جائے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستائے ہوئے ہیں، طلحہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کی نماز جنازہ کے لیے نبی تشریف لائے اور ان کو راستے میں کوئی تکلیف ہو، اس وجہ سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ نبی کو نہ بلانا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خبر لگی وہ تڑپ گئے اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی قبر پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت روئے اور نہ جانے کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اور آخر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، وہ جو صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا تھا تو صحابہ کی چیخ نکل گئی، ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم القی طلحہ ویضحک بک وطلحہ وانت تضحک الیہ، اے اللہ قیامت قائم ہوگی، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک وقت اس دنیا کو فنا ہو کر کے آنا ہے۔ جب طلحہ قبر سے اٹھے ہم اور آپ کو بھی یہی اسی کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اپنی قبر سے اٹھ کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اس کا بھی حساب ہونے والا ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہونا، سب کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت آپ کے غصے کا عالم چرم پر ہوگا، آپ اس وقت ہر ایک کو بدلہ دینے کے موڈ میں ہوں گے، ہر ایک کو کیے کی سزا دینے کے موڈ میں ہوں گے، اس وقت آپ کے غصے کا کیا عالم ہوگا۔ اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں یہ طلحہ جو ہے یہ مجھ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، ان کو مجھ سے بڑی الفت تھی، اے اللہ ان کے لیے یہ دعا ہے کہ جب یہ آپ ان کو قیامت کے دن اٹھائے، جب قیامت قائم ہو تو اس وقت طلحہ کی کیفیت یہ ہو کہ یہ آپ کو دیکھ کر کے مسکرائے، اور اے اللہ اور آپ کا یہ عالم ہو کہ آپ طلحہ کو دیکھ کر کے مسکرائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چیخ مار کر کے رونے لگے، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ کاش یہ خوش نصیبی مجھے ہوتی کہ طلحہ کی جگہ پہ آج میں ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میرے لیے کیے ہوتے، میرے لیے یہ دعا کیے ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جانب منہ کر کے دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا کہ جو دعا ہم نے طلحہ کے لیے کی ہے یہ دعا تمہارے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے، وہ آگے بڑھے اور فرمایا اے اللہ کے نبی کیا یہ دعا ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ دعا تمہارے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ دعا تمہارے لیے بھی ہو سکتی ہے، تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی جتنے بھی امتیں ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، جتنے بھی جو بھی ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہے یہ دعا ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط ایک ہے کہ ایک کام کرنا ہوگا، اور وہی شرط ہے جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری مجلس میں کہا تھا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ حضرت طلحہ نے کہا تھا ما تأمرنی افعل، اے اللہ کے نبی آپ جس چیز کا حکم دیں گے میں وہ کروں گا، اور جس چیز سے آپ روکیں گے میں اس سے رک جاؤں گا۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، جو چیز نبی تمہیں کرنے کے لیے کہے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہی زندگی کا مول منتر، یہی زندگی کا خلاصہ ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا کا پورا قرآن نازل نہیں ہوتا، قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں، قرآن کے اندر جتنے بھی آیات ہیں، اگر یہ نازل نہ ہوتا اور صرف وہ ایک آیت کریمہ نازل ہوتی ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو یہ آیت کریمہ پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ یہ آیت کریمہ پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا، بڑے بہادر گزرے، بڑے بہادر، 16-17 سال کی عمر ہے،
16-17 साल की उम्र है। इनका असल घर था मिस्र। वहाँ से इनके वालिद ने इनको मदीना भेजा। इनके उस्ताद का नाम था सालेह, उनके पास पढ़ने के लिए भेजा, उनके पास पढ़ने के लिए। एक वक्त ऐसा आया जब उनके उस्ताद हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम फेरी, असर का वक्त था, इधर सलाम फेरा उधर सलाम फेरा, तो देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ उनकी एक रकात छूट गई, उनकी एक रकात छूट गई। उनसे पूछा कि भाई क्या कर रहे थे, क्यों तुम्हारी जमात छूटी? नमाज नहीं, सिर्फ जमात, एक रकात निकल गई, जमात पे तकबीर उला के साथ शरीक नहीं हो सके, तकबीर उला के साथ शरीक नहीं हो सके। तो हम में से अगर कोई होता तो कोई बहाना बना लेता, लेकिन वो झूठे तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत भी हुआ करते थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, ये लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि ये बाल संवारने में वक्त निकल गया। तो हज़रत सालेह ने एक चिट्ठी उनके बाप को लिखी कि तुम्हारा बेटा मेरे पास पढ़ने के लिए आया है और इतना बाल संवारता है कि बाल संवारने में उसकी असर की जमात छूट गई। बाप भी कैसा होगा? आज का हाल ये है, हम में से हर कोई अपनी औलाद के साथ मोहब्बत का दम भरते। यकीनन ये फितरी चीज़ है, अल्लाह ताला ने, हत्ता कि इंसान तो इंसान, जानवरों के अंदर भी अल्लाह ने माँ और बाप के अंदर वो मोहब्बत रखी है जिसके तकाजे को पूरा करते हैं। लेकिन औलाद की मोहब्बत का मतलब ये है कि औलाद को जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन्हें फ़राहम कराई जाए, उन्हें वो फ़राहम कराई जाए। तो वो पता नहीं कैसा बाप होगा, कैसा बाप भी कितना अजीम होगा जब उनको ये चिट्ठी मिली कि मेरे बेटे की जमात छूट गई। नमाज नहीं, नमाज की बात, नमाज छूटता तो बहुत बड़ी बात हो जाती, सिर्फ जमात एक रकात निकल गई थी, एक रकात निकल गई। इसकी क्यों, वजह क्या थी? किसी ज़रूरत में नहीं था बाल संवारने में। उन्होंने एक नौजवान को एक चिट्ठी लिख करके दिया, उनके हाथ में कुछ पैसे थमाए और उन्होंने कहा कि जाओ मेरे बेटे के उस्ताद को सलाम कर देना, जाओ मेरे बेटे के उस्ताद को मेरी तरफ से सलाम करना और ये हदिया है उनको पेश कर देना, और ये कुछ पैसे लो, जाकर के उनका कॉलर पकड़ो और नाई के पास ले जाना और उनका बाल मुंडवा देना, और नाई को कुछ पैसे दे करके आ जाना और उनको बोलना कि हर 15 दिन पे मेरे बच्चे के बाल को मुंडाता रहे, ताकि बाल की वजह से इस बाप को बच्चे के सर पे बाल गवारा नहीं है। हो सकता है कि इसकी वजह से बाल ख़त्म हो जाए, लेकिन ये गवारा नहीं है कि उस बेटे की असर की नमाज या किसी भी नमाज का वक्त निकल जाए या उनकी जमात छूट जाए, ये बाप को गवारा नहीं है। आज हम में से कौन ऐसा बाप होगा जो बेटे की ऐसी तरबियत कर सकता है? बाप का ही ठिकाना नहीं है, बहुत कड़वी है, लेकिन हकीकत यही है कि बाप की नमाज का ही ठिकाना नहीं है। बेटे को हराम खोरी से कैसे रोक सकता है? उन्होंने खुद दूसरे की जमीन दबा रखी है, दूसरे का माल खुद हड़प कर रखा है, तो बेटे को कैसे रोक सकते? बेटे को कैसे रोक सकते? बाद में जाकर के जब उसकी तरबियत इस तरीके से हुई, उस्ताद ने उसकी ऐसी तरबियत की, उस तरबियत पर बाप ने ऐसी सराहखानी की और ये मामला जब फिट किया तो एक वक्त आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह किस बहादुर और किस जरी का नाम है, हम कभी इस पर चर्चा करेंगे, कभी हम इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।